بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پریشر کوکر میں 1/4 کپ کے برابر آئل ڈال لیں گے۔ تقریباً 200 گرام کے قریب پیاز ڈالا ہے۔ پیاز کو سلو آنچ پر ہلکا سنہرا ہونے تک بھون لیں گے۔ پیاز سنہرا ہو چکا ہے، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ پیاز براؤن نہ ہو۔ 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کٹا ہوا، 1 پاؤ چکن ہے۔ یہاں پر 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ پاؤڈر، 1 ٹی سپون ہلدی پاؤڈر، ذائقے کے حساب سے نمک ڈال دیں گے۔ ابھی میں نے نمک بالکل تھوڑا 1 ٹی سپون ڈالا ہے۔ جب ہم اس میں دال ڈالیں گے، دال تیار ہونے پر آئے گی، دال کی اصل شکل جب سامنے آئے گی اس حساب سے وہاں پر نمک چیک کر کے ڈال دیں گے۔ یہاں پر 3 درمیانے سائز کے تقریباً 200 گرام کے قریب ٹماٹر، موٹی والی سبز مرچ جو ہے اس میں چھوٹے سائز کی جو مرچیں ہیں 4 سے 5 عدد وہ ڈال دیں گے۔ چھوٹی نہ ہو تو بڑی والی جو ہے 2 سے 3 ڈال دیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح بھون لیں گے۔ مسالہ بہت اچھی طرح بھن گیا ہے۔ چولہے کی آنچ بند کریں گے اور یہ جو اس پہ آئل ہے یہ اتار لیں گے۔ اتار کر کسی برتن میں الگ سے رکھ لیں گے۔ جو دال تیار ہونے کے بعد اس پہ اوپر سے ڈالیں گے۔ چولہا دوبارہ سے آن کر دیا ہے، سلو آنچ۔ اب اس میں 1-1.5 گھنٹہ بھگوئی ہوئی اچھی طرح دھلی ہوئی چنے کی دال، 1 پاؤ دال کا وزن ہے۔ اب اس میں 2 لیٹر پانی ڈال کر 15 منٹ کے لیے چلائیں گے پریشر کوکر کو۔ دال بہت اچھی طرح گل چکی ہے، اس طرح گھوٹ لیں گے۔ ساگ کے لیے جو گھر میں اسے گھوٹنا بولتے ہیں، آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، ہینڈ بلینڈر ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو جو بنڈارا دال ہے اس میں گوشت نہیں ڈالا جاتا، اصل جو اس کی ریسیپی ہے جہاں سے وہ سٹارٹ ہوئی، میں نے اس میں اس کا ٹیسٹ ذرا چینج کرنے کے لیے چکن ڈالا ہے۔ آپ بغیر چکن کے بھی اسے پکا سکتے ہیں، بیف بھی ڈال سکتے ہیں، مٹن بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے جیسے 1 پاؤ دال پکائی ہے، تو آپ نے زیادہ پکانی ہو تو مسالوں کی ریشو جو ہے، اگر آپ نے 1 پاؤ دال ہے تو 1 چمچ نمک یا مرچ کچھ بھی ہے، لہسن ادرک ہے تو اگر آپ نے آدھا کلو دال پکانی ہے تو اس میں آپ 1.5 چمچ ڈالیں گے، یعنی ½ چمچ بڑھا دیں گے۔ اسی طرح پیاز ٹماٹر، اب اس کی آنچ تھوڑی تیز کریں گے۔ اب اس میں 100 گرام مسور کی دال دھو کے اچھی طرح 15 سے 20 منٹ بھگو لیں گے۔ مسور کی دال چونکہ بہت جلد گل جاتی ہے تو ہم وقفے وقفے سے چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نہ۔ پریشر کوکر میں دال کو اس لیے گلایا تھا چکن اور دال سب ایک جان ہو جائے۔ کوکر کو کھولنے کے بعد کیونکہ بڑے سائز میں بوٹیاں ڈالی تھیں تو میں نے اس میں سے ہڈیاں نکال دی تھی۔ دال بالکل تیار ہے، تو یہاں اس کا نمک چیک کر کے حسب ذائقہ نمک ڈال لیں گے۔ چولہے کی آنچ بالکل سلو ہے۔ یہاں پر اس میں ½ ٹیبل سپون کالی مرچ پاؤڈر، میں ذرا اپنی پسند کے حساب سے اسپائسی بنا رہا ہوں دال، آپ چاہیں تو کالی مرچ کم بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون ثابت دھنیا اور 1 ٹیبل سپون سفید زیرہ، اسے موٹا موٹا پیس لیں گے۔ یہ ڈال دیں گے اس میں ½ گڈی سبز دھنیا اور 3 سے 4 عدد اس طرح باریک کٹی ہوئی سبز مرچ، اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ آخر میں 1/4 ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ۔ اب آنچ تیز کر کے 1 ابال آنے دیں گے تاکہ دھنیا سبز مرچ جو مسالہ جات ڈالے ہیں ہم نے ان کو ایک جوش آ جائے۔ ایک جوش آنے کے بعد اب اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ مزیدار بنڈارا دال تیار ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر کسی بھی چیز کی ریسیپی آپ کو چاہیے ہو زیادہ کوانٹٹی میں تو کامنٹ میں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے اویس خالد کو، اللہ حافظ۔